الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، یہ کب ایجاد ہوا اور کیسے ایجاد ہوا، اور کیوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا گیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتے ہیں سن 17 ہجری میں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے فرامین، آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں لیکن اس پر کوئی دن تاریخ نہیں ہوتا، تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ اسلامی سال کا آغاز کر دیں، اسلامی تاریخ کو بنا لیں، ایک اسلامی تقویم ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوی الفہم اجلہ صحابہ کو لے کر بیٹھے اور دریافت کیا کہ اس کے بارے میں رائے دیں۔ 4 رائے آئی، 4 بڑے بڑے واقعات صحابہ اکرام کے سامنے تھے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ پہلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت ہوئی۔ جب اس دنیا میں اللہ کے نبی آئے، اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ دوسرا، بعثت
جب غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی بنائے گئے، اس دن کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانا جائے۔ تیسرا ہجرت، اور چوتھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ یہ چار بڑے واقعات تھے: ولادت، بعثت، ہجرت اور وفات۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہجرت کو قرار دیا جائے۔ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھیے، ہجرت کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا۔ پہلی چیز یہ، ہجرت کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اس لیے قرار دینا چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہجرت ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ ہجرت کے ذریعے مسلمانوں کو آزادانہ عبادت کرنے کا موقع ملا، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا موقع ہجرت کے بعد ملا۔ اور چوتھا یہ، تیسری وجہ یہ کہ غلبہ اسلام، ہجرت کے بعد ہی اسلام عروج پہ پایا اور مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہوئی۔ ان تین رائے کی بنیاد پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتفاق کر لیا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، پہلا سال ہجرت کو قرار دیا جائے۔ کیوں؟ حضرت عمر دور اندیش تھے، وہ چاہتے تو وفات کو بھی مقرر کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، بعثت کو کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا کہ ہجرت وہ چیز ہے کہ جب بھی مسلمان اس مہینے سے گزریں گے، جب بھی مسلمانوں کے اوپر یہ مہینہ سایہ فگن ہوگا تو اسلام کو، مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد آئے گی، مسلمانوں کو یاد آئے گا کہ ہجرت سے پہلے صحابہ اکرام کے اوپر طرح طرح کے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاش کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، بے شمار مصیبتیں آئی۔ تمام مصیبتوں کو سہنے کے بعد مسلمانوں کو آزادانہ طور پر عبادت کرنے کا موقع ملا۔ آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لے، ہم چھوٹی سی مصیبت پر ڈر جاتے ہیں۔ اسلام نے 5 وقت کی نماز کو فرض اور واجب قرار دیا، ہمارے پاس اگر ہلکا سا بھی عذر آ جائے تو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، یا گھر پہ نماز پڑھتے ہیں یا پھر بعد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی تھے؟ یہ مہینہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اسلام پر مکمل، جیسے صحابہ اکرام نے ایمان لائے تھے، جیسے انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا تھا، خباب ابن الارت کو جیسے موب لنچنگ کی گئی تھی لیکن اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، لیکن آج ہم ہلکی سے بھی جہاں ہمارا معاملہ نظر آتا، جہاں ہمیں فائدہ نظر آتا، ہم اس طرف چلے جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، ہمارے درمیان کچھ برائیاں موجود ہے جس کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سبھی نے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا، تو نے کیوں اس سے منع کیا، کیوں رک گیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا انت تکبر فیہا فما یکون لک من الصاغرین قال فاخرج فانک رجیم ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، یہاں سے نکل جا، یہ تیرا حق نہیں تھا کہ تو میرے سامنے اکڑتا، تو کافروں میں سے ہو گیا، یہاں سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گھمنڈ کرنا، غرور کرنا، اکڑنا یہ ابلیس کی صفت ہے۔ تکبر کبر سے بنا جس کا معنی ہوتا ہے بڑائی، ساری بڑائیاں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے المتکبر، بڑائی والا، ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا المتعال، بلندی والا، عظمت والا، ایک نام ہے اللہ رب العالمین کا الکبیر، سب سے بڑا۔ معلوم ہوا کہ تمام بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ جاثیہ کے آخری آیت میں کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی کبریائی ہے، بڑائی ہے، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم حدیث قدسی میں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ایزاری، ایزار میری عظمت ہے، بلندی میری عظمت ہے۔ فمن نازعنی منہما واحدہ، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کو بھی چھیننے کی کوشش کرے گا، دخلتہ فی النار، اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ وفی روایہ القیتہ فی جہنم، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وفی روایہ قذفتہ فی النار، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یعنی تکبر اور عظمت و بلندی اللہ رب العالمین کا خاص لباس ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس لباس کو اگر کوئی چھیننے کی کوشش کرے، کوئی پہننے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ بندوں میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، گھمنڈ کرے، غرور کرے، اکڑ کر چلے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ سابقہ اقوام کا ذکر کیا ہے۔ جتنی قومیں آئیں ان کے ذکر کو، ان کے حالات کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ جب انہوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ حضرت نوح کہتے ہیں اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم، میں تم پر خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك الا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ ان کے قوم کے سرداروں نے، جو کافر تھے، کافر لوگوں نے جواب دیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح، ہم تمہیں ہماری طرح کا انسان سمجھتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، بادی النظر میں وہ ہمیں بیوقوف نظر آتے ہیں۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور آپ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بل نظنكم من الكاذبين، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تکبر کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا۔ اور آگے آئیے، قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے کہا
ہم سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں کون ہے؟ من اشد، سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا وہ نہیں سمجھتے ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے ان کو پیدا کیا، قوم عاد کو جس نے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی حضرت قوم عاد نے حضرت عاد نوح صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور پھر قوم مدین نے اپنے نبی کو شعیب علیہ السلام کو، تمام نبیوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو انہوں نے دعوت کا نہ صرف انکار کیا بلکہ اکڑ گئے، تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ اور آگے ہیں قرآن شریف کو دیکھیے، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فرعون، حامان اور قارون آئے، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں اکڑ گئے۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہنے والا اللہ رب العالمین کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اکڑ گیا تو اس کی بادشاہت اسے بچا نہیں سکی۔ قارون اپنے خزانوں کی بنیاد پر اکڑ گیا، تکبر کیا، میرے سے زیادہ اس دنیا میں کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خزانہ سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا اور کہا کہ جب ان کی قوم نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب لے کر آیا۔ اگر اور ہم آگے بڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو دیکھیں کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت کے سامنے اکڑ جاتے تھے، اپنے آپ کو ان سے بہتر تصور کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ کہہ دو تو وہ تکبر کرنے لگتے، یستکبرون، اکڑ جاتے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے کہ ہم اس پاگل بیوقوف کی بات مانیں، اس مجنون کی بات مانیں، ہم اس کو اپنی طرح نہیں مانتے، ہم اس کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون میں کئی قسم کی آیتیں پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ میں آئے تو یہاں پر منافقین ملے۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ گئے۔ سورہ منافقین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول سے دعا کروا لو، بخشش کروا لو، رسول تمہارے لیے دعا کر دیں گے، تو لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اپنے سر کو جھٹک دیتے، لو رأیتم یصدون وهم مستکبرون، اور تکبر کرتے ہوئے اس چیز سے رک جاتے، یعنی رسول کے پاس آتے ہی نہیں، اپنے سر کو جھٹکتے، یعنی اللہ کے نبی کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر کرنا ابلیس کا، کافروں کا، منافقین کا شیوا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تکبر کرے، اللہ کے سامنے اکڑے اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عاجز و انکساری کرے۔ مومن وہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج بن کر رہتا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے متکبرین کی صفت کو بیان کیا، جہاں بھی کافروں کا، منافقوں کا، مشرکوں کو طریقہ بتایا، وہیں پر یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، جب ان کے سامنے
ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے، ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور دنیا والوں کے سامنے استکبار نہیں کرتے، کسی کے سامنے اکڑتے نہیں۔ مومن بندہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں اپنے پہلوؤں سے، بستر سے اپنے پہلوؤں کو الگ رکھتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، امید اور خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر کرنا، اکڑنا، یہ متکبرین کی صفت کافروں کی، منافقوں کی اور مشرکوں کی ہے۔ مومن اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے نرم مزاجی اختیار کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی وہ نرم مزاج بن کر رہتا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتی ہے۔ محترم حضرات، تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، 3 قسمیں عام طور پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ پہلی قسم اللہ پر تکبر کرنا جیسے فرعون نے کیا، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا، اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرانا، اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ ماننا، یہ تکبر کی دوسری قسم ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو کہتے ہیں انی لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ ما منعہ الا الکبر، گھمنڈ نے، کبر نے، تکبر نے اس کو اس کام کرنے سے روک دیا، تکبر کے مارے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لستطعت، اللہ کرے تو اس کی طاقت ہی نہ رکھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد سے اس کی موت تک وہ اپنے ہاتھ کو منہ تک، سیدھے ہاتھ کو منہ تک نہیں لے جا پایا، صرف اللہ کے نبی کے سامنے اکڑ گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کہا، وہ کہتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا، گھمنڈ کے مارے اس نے ایسا کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو اس کی طاقت ہی نہ رکھے۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو منہ تک نہیں لے جا پایا۔ اسی طرح تکبر کے قسم ہے کہ بندوں پر تکبر کرنا، یعنی بندوں کو حقیر جاننا، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اور جو ہمارے اندر وہ صفت، بہت ساری صفات پائی بھی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ذہانت و فطانت کی بنیاد پر اکڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جاہ و مرتبہ کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگری پر تکبر کرتے ہیں، اچھی خطابت، اچھی تقریر کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، اچھی قرات کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں، خوبصورتی کی بنیاد پر تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کی کوئی بھی صورت ہو، یہ سب کی سب ناجائز اور حرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم بخاری مسلم کی حدیث کو سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک شخص سے سوال کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، دیکھیں تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی معمولی سا بھی تکبر اگر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگر اس کا خاتمہ اسی پر ہو گیا، توبہ استغفار نہیں کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، آدمی پسند کرتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ کبر ہے؟
کیا یہ گھمنڈ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الکبر بطر الحق، حق بات کو ٹھکرا دینا، وغمط الناس اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا، لوگوں کو دھوکہ دینا اور حق بات کو ٹھکرانا۔ حق بات کسے کہتے ہیں؟ سورہ محمد کی دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وآمنوا اور ایمان لائے بما نزل علی محمد، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، وہو الحق، وہی حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے حال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا حق اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن و حدیث۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ حق بات پر اپنے آپ کو عمل کرا رہا ہے، یعنی وہ حق پر ہے جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو کبر کی پہلی صورت ہے کہ حق بات کو ٹھکرانا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اپنے دماغ کو نہ لگائیں، اپنی عقل کو نہ دوڑائیں، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے تابع کر دے، یہی حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، قرآن کی آیات آ جانے کے بعد، احادیث نبویہ سے فرامین آ جانے کے بعد اگر ہم اس بات کو ٹھکراتے ہیں تو ہم تکبر کر رہے ہیں، ہمارے اندر کبر ہے، ہمارے اندر گھمنڈ اور غرور ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، جب ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں گویا کہ ان کے اوپر ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تکبر کرتے ہیں۔ آگے کی آیتوں کے کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو جو تکبر کرتا ہے، تکبر کے مارے اللہ کے فرامین کو نہیں مانتا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم حضرات، تکبر کی دوسری قسم ہے لوگوں کو دھوکہ دینا، دھوکے میں ڈالنا۔ ایک مسلمان کبھی دوسرے مسلمان اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، کسی کو رسوا نہیں کرتا، ولا یظلمہ ولا یحقرہ، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا سینے کی طرف، تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ کبر اور گھمنڈ نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کی مذاق اڑائی جا رہے ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور کوئی عورتیں کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے ہو سکتا وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو برے لقب سے نہ مت پکارو، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ولا تلمزوا انفسکم، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اگر کوئی شخص کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جو اللہ کے لیے جتنا جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی زیادہ بلندی نصیب کرے گا۔ من تواضع للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت و مرتبہ، مقام و مرتبہ عطا کرے گا، اسے اونچائی اور بلندی عطا کرے گا۔ محترم حضرات، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کبر کی کچھ قسمیں ہمارے درمیان جو موجود ہے، جس میں سے ایک ہے اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا، یہ بھی کبر کی ایک صورت ہے۔
اکڑتے ہوئے چلنا، خود پسندی میں مبتلا ہونا، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھنا، یہ سب کبر ہے۔ اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانا یہ کبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 4 قسموں کے عذاب کا ذکر کیا۔ تین لوگ ایسے ہیں، ثلاثة لا يكلمهم الله، 3 قسموں کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ پہلا عذاب۔ دوسرا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اور چوتھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا شخص وہ ہے المسبل ایذار، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا۔ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، گناہوں سے پاک صاف نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو مرد اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں۔ دوسرا والمنان، احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنے سودے کو بیچنے والا، اپنے سامان کو بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہم اگر کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھیں تو کہتے ہیں کہ نیا کپڑا سلائے ہے اور کپڑا کم پڑ گیا ہے، کچھ کمی ہے تو ہم سے پیسہ لے جاتے۔ گویا ہم کپڑا ٹخنے کے اوپر رکھنے کو ایک عار سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرم کی بات سمجھتے ہیں کہ کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں، میں کپڑا ٹخنے کے نیچے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکائے۔ ما اسفل من الكعبین ففی النار، اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے جو لٹکاتا ہے، جتنا حصہ لٹکے گا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ آج کبر کی ایک شکل ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر کبر ہوگا۔ ہمارے اندر گھمنڈ ہے، اس لیے ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے جہاں سابقہ اقوام کا ذکر کیا اور تکبر کی بنیاد پر ان کو ہلاک کیا، کہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ عذاب نہ لے کر آ جائے۔ اسی طرح خود پسندی میں مبتلا ہونا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو 2 چادر لپیٹے ہوئے لمبے بالوں میں کنگھی کر کے جا رہا تھا، خود پسندی میں مبتلا ہو چکا تھا، تو اللہ رب العالمین اس کو زمین میں دھسا دیا۔ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح اکڑ کر چلنا۔ کچھ لوگ اپنی بائک پر جب جاتے ہیں یا سواری پر یا پھر کوئی بھی اچھی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اکڑ جاتے ہیں۔ میرے پاس دیکھو اتنی اچھی بائک ہے، اور اکڑ کر چلتے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اپنے چہرے کو سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے منہ مت موڑو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر مت چلو، اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو جو اکڑ کر ہم چلتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے، یہ برائی ہے، تو ہم اس کو فوراً ختم کر دیں۔ بس آخری روایت بیان کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ 2 جلیل القدر صحابہ آپس میں ملے، ملاقات کیے، اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، اللہ تعالیٰ اوندھے منہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے لیے مجھے رونا آ گیا۔
لہٰذا اگر ہمارے اندر اگر کسی بھی قسم کا کبر ہو، گھمنڈ ہو، غرور ہو، ہمیں فوراً اس کو نکالنا چاہیے. ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے درمیان گھل مل جاتے تھے اور آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے. اللہ کے نبی کمزوروں کی دعوت کو قبول کرتے تھے. اللہ کے نبی گھریلو کام کو کیا کرتے تھے، پھٹے کپڑے خود سلتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کام کو برا نہیں سمجھتے تھے. لہٰذا ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ اللہ کے نبی کتنی سادہ زندگی گزارتے تھے. جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کا مرتبہ بلند کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں چاہے کبیرہ ہو صغیرہ، پروردگار تو ہی معاف کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مکملہ عطا فرما. جو مریض ہے بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی سبیل عطا فرما. جو رشتے ناتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں انہیں بہترین جوڑا عطا فرما. رب العالمین تو جب تک زندہ رکھ، عزت و احترام کے ساتھ کلمہ توحید پر زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.